کہ عالم بہت بڑی چیز ہے، بڑی اونچی چیز ہے، لیکن کون سا؟ جس میں خشیت ہوتی ہے۔ تو عالم خشیت سے عالم بنتا ہے، کتابوں سے نہیں بنتا ہے۔ یہ تھانوی بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ترجمہ کون کہہ رہے ہیں؟ تھانوی کہہ رہے ہیں کہ عالم جو بنتا ہے کتابوں سے بنتا ہے۔ کیوں؟ کتابوں کی ڈیفینیشن اللہ نے دی ہے کہ گدھے کے اوپر بھی کتابیں ڈال دو تو گدھا عالم بن جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گدھا عالم نہیں بن سکتا، اللہ ہی بتا رہا ہے نا۔ عالم کون بنے گا؟ جس میں خشیت آ جائے گی، کبر کیجیے گا، اس کے اندر حلم آ جائے گا، جھکنا آ جائے گا، اپنے سب کو نیچے سمجھنے لگے گا، سب کو جاہل اندھا کو کوڑو مکڑو نہیں سمجھے گا، کچھ کو کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں، ان کے ساتھ کرنا، بات کرنا، عالم کو یہ کرو، عالم نہیں، ان کی زبانوں سے چیزیں نہیں نکلتا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو عالم کہتے ہی نہیں ہے، کبھی نہیں کہیں گے۔ وہ کبھی مولانا شولانا کے ٹاٹے چلتے ہی نہیں ان کے ساتھ، دنیا لگا دے، وہ کبھی کہتے ہیں ہمارے کیا، ہم کون سے مولانا ہے ہمارے پاس کیا۔ تو وہ کتنا بڑا عالم بن جاتا ہے، اس کے ناموں کو اللہ تعالیٰ پہ بلند کرتے ہیں، اس کے علم کو بلند کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھر مرنا بنتا ہے کس چیز سے؟ خشیت سے۔ اور خشیت کیا ملتی ہے؟ خانقاہوں میں۔ کیوں ملتی ہے؟ کہ جوتنی میں بیٹھنا آ جاتا ہے اس کو، جاتی ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا ہے، آدمی جوتی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ جوتی کسی کو اٹھانے کسی کو کیا فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے میں اتنی عاجزی محسوس کرتا ہے، میں ہوں ہی کچھ نہیں ہے، جوتی سے بدتر انسان ہوں، میرا علم مجھے بلند نہیں کرے گا، میری خشیت اندر میرے آ جائے گا، میں مجھے ادب کرنا چاہیے اللہ بولوں گا، اللہ بیٹھنا۔ آپ دیکھیں یہ میرے کل بتا رہا ہوں، حضرت اب حکم مانگے تھے لکھے، اب ظاہر حکم مانگے تو میں جمعہ پڑھانا ہے، اللہ کا نام لیا، میں کہا میں جا کے جمعہ تھا دوسرے دن، میں تھوڑا لیٹ پہنچتا کے بعد 10-15، بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو دوست، بوجھ بھی تھا، میں کہا میں جمعہ پڑھاؤں گا، میں کتاب سے پڑھاؤں، کیسے خطبہ کروں گا؟ آنکھ کھلی تو پورا خطبہ مجھے یاد تھا، میں پتا ہم جو ساتھی میں سے جمعہ پڑھتے ہیں 25 سال جس تک میں نے خدمت کی ہے، جمعہ پڑھا ہے لوگوں کو، قرآن کی تفسیر کی ہے میں، اور ایسی تفسیر تھی کہ اس وقت کے علماء میرے پاس آتے تھے، پورے مینچسٹر سے، بری سے، سارے علماء کرام آتے تھے، تو وہ تفسیر چھاپ دی، سورہ توبہ تک کی تفسیر میری انگلش کے اندر چھپی ہوئی ہے، کہ جو طلب، جو ہدایت ملتی ہے وہ اس وقت بندے کو ملتی ہے، کسی چیز سے نہیں ملے گی، قرآن سے نہیں ملے گی، کس سے ملے گی؟ جب اس میں طلب ہوگی کہ مجھے چاہیے، جب طلب لے کے نکلے گا، جہاں اللہ اس کو بھیج رہا ہے وہاں سے وہ اس کو ولی بنا کے نکالتا ہے۔ گناہوں سے بڑا انسان، نہ داڑھی نہ کچھ، اس یورپ سے نکل کے جاتا ہے، 30 سال عمر ہے، گناہوں میں لد پاتا ہے، لیکن طلب مجھے آگے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، اس طلب کے ساتھ ڈھونڈتا اسی جگہ گدائی میں چھوٹے سے گاؤں کے اندر سفر کرتا پہنچ گیا۔ ایک فقیر، نہ اس کو اشتہار تھے، نہ کوئی بہت بڑا اس کی تقریریں تھیں، کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا، دیہات کے اندر بیٹھا ہے چٹائی پر، وہاں کے ماحول ان کو جانتے تھے کہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں یہاں پر، ان کے والد صاحب وہاں پہنچ کے وہاں پر انتخاب رکھا، میں نے پہنچ کے ان کو آئے کیوں؟ میں کہا جی میں تو اللہ کی خاطر آیا ہوں، مجھے انسان بنا دیں اور ذکر کرنا سکھا دیں۔ میں اپنی ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو، طلب لے کر گیا تھا وہاں، مجھ سے پیچھے باہر جو مجمع لگا تھا وہاں 60 سال 80 سال کے لوگ بیٹھے تھے جو آتے تھے، لیکن طلب صادق نہیں تھی ان کی، وہ لوگ بھی بیٹھے جو 70 سال کے تھے، 80 سال کے تھے، 40 سال کے، ایسے ہوتے ہیں بڑی دن میں، لیکن اپنے اپنے ذوق و طلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی طلب کیا ہے؟ اللہ نے جب قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہدایت صرف تیرے طلب پر ملتی ہے، اور اس میں دیر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، پھر تو میں جب جا کے میں نے بات کی تو انہوں نے دوسرا سوال نہیں کیا، کہتے بیٹھ جا، پھر اب جانے کا نہ سوچو، وقت تھا ظہر کا، عصر آئی، مغرب آئی، نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد سب فارغ کر دیا، کسی کی ضرورت نہیں کہ حضرت حجرے میں آ رہے ہیں، نماز پڑھا سب غائب، ساری دنیا حرام ہے، مغرب پہ نکالا، ظہر بھی اٹھایا، گرمیوں میں لمبی ہوتی ہے نا نمازیں، کتنا گھنٹے میں بیٹھا ہوں گا وہاں، کیا گفتگو ہوئی ہوگی، کس طرح مجھے انسان بنایا ہوگا، مغرب پہ نکال کے جب مجمع ہو گیا، ہزاروں لوگ بیٹھ گئے، ذکر پہ آتے ہیں، مراقبہ ہوتا تھا، بڑے بڑے مفتیان، تو لوگ دیکھیں یہ لڑکا کون ہے،
یہ کیا ایک ہستے کا رشتے دار ہے، کون ہے؟ پہلے دیکھا نہیں شخص کو، بال بڑے ہوئے ہیں اس کے، وہ فیشن تھا، بال بڑھاتے تھے لوگ، ہاتھ میں سے چین پہنی ہے، گٹی پہنی ہے، ڈھیر کلین شیو ہے، چہرہ پتنی شیو، کتنے غصے مارے ہیں شیو کرنے کے لیے. یہ کون ہے بد شکل انسان جو اتنی وقت دے دیں اس کو؟ تو حیران تو وہ اس وقت ہوئے جب باہر نکلنے کے بعد جو ہسٹری کے اندر چیز میں نے دیکھی نا، کتابوں بہت کم ہوتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ معاملہ. باہر نکال کر اس گناہ گار سیاہ کار کو طلب پر اللہ نے مقام دیا کہ میرا ہاتھ اٹھا گیا کہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں اس سلسلے میں. کوئی سبق نہیں تھا، سبق نہیں تھا. اسباق سے آدمی نہیں بنتا ہے، اسباق سے ولی اللہ نہیں بنتا ہے. یہ تو مجاہدہ جو آہستہ آہستہ کرایا جاتا ہے کہ انسان بنے، لیکن اصل چیز سے بنتا ہے. حضرت نے جواب دیا اس کا. پہنچ کے لوگ دوسرے دن کہتے یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ جو حضرت کے بہت قریب لوگ تھے، ادب سے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہوا ہے آج خانقاہ میں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے والد صاحب کو دیکھا، ان بزرگ کو دیکھا، دیوبند کے ماشاءاللہ سارے چیمپئن تھے علماء کرام. خانقاہ دیوبند ایک مدرسہ علوم دیکھ چکے تھے، خانقاہ دیوبند اس وقت پاکستان ہندوستان ایک تھا نا، سب وہاں پڑھتے تھے، بڑے بڑے صحبتیں دیکھی تھیں، تھانوی سب موجود تھے. کہتے ہم نے ایسے رنگ نہیں دیکھا، یہ کیا ہوا ہے؟ اور آپ تو حقدار ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے اس نے کوئی لالچ دی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گاڑی آپ کو دی ہے، کوئی مکان آپ کے نام کر دیا ہے، کچھ کر دی ہے. تو اور یہ عام بات نہیں کہ مرید کر لیتے. آپ نے تو وہ کمال کر دیا جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ہمیں 70 سال ہو گئے، داڑھی ہمیں سفید ہو گئی ہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہو سکے، ہم اس سلسلے میں جا سکے. یہ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ کس چیز سے انسان کو مقام ملتا ہے. عالم ہو جاہل ہو، اس میں تخشیش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا ملتا، سب کو اس طرح مقام ہے. نہ علم سے مقام ملتا ہے، نہ کتابوں سے ملتا ہے، نہ آپ کو نوازوں سے ملتا ہے. کسی بھی چیز سے مجاہدہ نہیں ہے اس چیز میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے. ایک مجاہدہ سے اس کے لیے. اور وہ شیخ کے جب بھی کہا جاتا ہے کہ شیخ کے اندر اتنی طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے کہ وہ اس کو مقام کو طے کرا دیتا ہے، تب وہ اجازت دیتا ہے. اور 10 سال میں ہو، 25 سال میں، 1000 سال میں ہو، 100 سال کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ. کیا چیز تھی؟ جب وہاں پہنچے تو حضرت نے نگاہ کی، کہتے ہاں اپنی زبان میں کہا یہ ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض صحیح ہے، اعتراض صحیح کر رہے ہیں، لیکن ایک جملہ کہا انہوں نے کہ اس کا نفس ختم ہو چکا تھا. تو اس کے اندر تو یہ چیزیں ہیں انسان کے کام آتی ہیں. اپنے مقصد کو سامنے رکھیں اور اپنی طلب کو دیکھیں. طلبوں نے گھوٹ ملایا، کھوٹ ملایا، اور انہیں چکر میں پڑے ہیں، یہ وہ ہے تو فلاں ہے. دوسروں کے نقشوں کے دھیان کے رکھتے ہیں، دوسروں کی طرف دھیان کرتے ہیں، اپنا فکر نہیں. دوسروں کو کیچ کرتے ہیں، یہ کیا، یہ کیوں ایسا ہے، اس کو کیوں ہو گیا، فلاں ایسے کیوں ہو گیا. دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں. یہ تو انسان ہی نہیں ہوتا، اور خود بھرا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. کسی کو دیکھ کے جلس حسد ہو جاتی ہے انسان، اس کو یہ کیوں مل رہا ہے، اس کو ایسے کیوں ہو گیا. بھائی تو اپنے کام سے کام ملا. کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. کیوں جلس کرتے ہو؟ تو اپنے آپ کو دیکھو. ہر آدمی اپنی نیتوں کو صحیح کرے اور اللہ سے سچی طلب کرے. میں کہتا ہوں دیر نہیں لگتی، پھر دیر ہم ہی کرتے ہیں اللہ سے ملنے کی. لیکن جملہ میرے شیخ کہ ہمت پھر بھی نہ ہارنا، تلاش جاری رکھو، ملے یا نہ ملے دونوں حالت میں راضی رہو. کسی ہمت نہ ہارنا، تلاش جاری رکھو، ملے یا نہ ملے دعاؤں کو اختیار کرتے رہو.